नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बक़रह लफ्ज़ी तर्जुमा सवाल व जवाब की शक्ल में आयत नंबर 16 से आयत नंबर 20 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 16 देखेंगे। आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुनाफिकीन के बारे में क्या ख़बर दी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुनाफिकीन के बारे में फ़रमाया, उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा। ये वो लोग हैं। कौन लोग? यानी मुनाफिकीन वो लोग हैं जिन्होंने इश्तरवुद्दलालता, उन्होंने ख़रीद ली। क्या ख़रीद ली? दलाला मतलब गुमराही ख़रीद ली। किसके बदले ख़रीदी? कैसे ख़रीदी? हिदायत के बदले ख़रीदी, यानी हिदायत को छोड़कर उन्होंने गुमराही ख़रीद ली। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर क्या ख़रीदी? गुमराही ख़रीदी। इसका नतीजा क्या निकला? तो पहला नतीजा ये निकला कि फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो ना उनकी तिजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया। यानी ये जो तिजारत की, ये जो लेन देन किया, यानी हिदायत को छोड़ के जो गुमराही ख़रीदी, तो गुमराही का जो ख़रीदना है वो कैसा है कि उस गुमराही को ख़रीद कर उन्हें कोई नफ़ा नहीं हुआ। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो ना उनकी तिजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है? वमा कानू मुहतदीन, और ना वो हिदायत याब ही हुए। यानी जब उन्होंने गुमराही ख़रीद ली तो वो हिदायत याब नहीं हुए, हिदायत याफ्ता नहीं हुए। तो इस आयत में हमने क्या देखा कि उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा, ये मुनाफिकीन वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत को छोड़ के गुमराही ख़रीदी। तो इसका नतीजा, पहला नतीजा क्या निकला? फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो ना उनकी तिजारत ही ने उन्हें फ़ायदा दिया, उन्हें नफ़ा दिया। और दूसरी बात, वमा कानू मुहतदीन, और ना वो हिदायत याब ही हुए। आगे देखते हैं मुनाफिकीन की मिसाल क्या है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आयत नंबर 17 में अब मुनाफिकीन के बारे में या मुनाफिकों को के बारे में हमें समझाने के लिए मिसाल बयान की है। अब ये मिसाल क्या है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, मसलुहुम, उनकी मिसाल। किन की मिसाल? मुनाफिकीन की मिसाल। उनकी मिसाल कैसी है? कमसलिल्लज़ी, उस शख्स की तरह, इस्तौक़द नारा। इस्तौक़द कहते हैं जलाने को या जलवाने को। तो इस आदमी की तरह मिसाल है मुनाफिकों की जिसने जलाई या जलवाई आग। नारा, आग। इनकी मिसाल उस आदमी की सी है जिसने आग जलाई। आग जलाई तो क्या हुआ? फलम्मा अदाअत मा हौलहु, जब आग ने, फलम्मा जब, अदाअत, अदाअत का क्या मतलब है? रोशन होना, रोशन हुई। क्या रोशन है? यानी जब आग जलाई थी तो आग ने क्या किया? उसने रोशन कर दिया। क्या चीज़ रोशन कर दी? माँ, जो, हौलहु, जो उसके आसपास थी, जो उसके इर्द गिर्द थी। यानी जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीज़ें रोशन की, जब आग ने उस अपने इर्द गिर्द की चीज़ें रोशन की तो क्या हुआ? ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमात। अल्लाह ताला ने उनकी रोशनी ज़ाइल कर दी, ख़त्म कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया। यानी आग जलाने के बाद दो काम हुए। एक तो ये कि आग ने अपने आसपास के माहौल को रोशन कर दिया। दूसरी बात क्या हुई कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके नूर को ज़ाइल कर दिया, यानी ले लिया और उनको ज़ुलुमात यानी अंधेरों में छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि अंधेरों में छोड़ दिया तो क्या हुआ? ला युबसिरून, कुछ नहीं देखते। इस आयत का मतलब ये है कि जब मुनाफिकीन जो मदीना में थे, जब इनके सामने इस्लाम आया तो इन्होंने जब इस्लाम की कुछ समझा, देखा, इनके ऊपर हक़ वाज़े हो गया तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और बाद में जो है ये इन्होंने, यानी हक़ वाज़े हो जाने के बाद, हक़ और बातिल समझ लेने के बाद उन्होंने जो है वो वापस हो गए, पलट गए, यानी मुनाफिक हो गए। तो इसके बारे में यहाँ पर बयान किया गया है।
ان مثالوں کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ استاد ظفرت ہاشمی کا لنک بھی دیا جائے گا تاکہ آپ مزید اس کو سمجھ سکیں۔ فی الحال ہمارا یہ یعنی ہمارا ٹرانسلیشن کا پروجیکٹ ہے، اس میں ہم آپ کو تفصیل نہیں سمجھائیں گے۔ آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی حالت بیان کر رہے ہیں، یعنی جو فرمایا گیا کہ لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے، اب کیا بتایا جا رہا ہے، اب ان کی حالت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا نور لے گیا تو اس کی حالت کیا ہے کہ صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے، کیونکہ حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم سننے والے ہوں، بولنے والے ہوں، دیکھنے والے ہوں۔ تو جب یہ تینوں حالت کیسی ہو گئی ہے کہ وہ تو بہرے ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، تو بہت ہی ممکن نہیں کہ وہ واپس لوٹیں، یعنی دین کی طرف جو ہے وہ ان کا لوٹنا جو ہے مشکل ہو گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ منافقین کے دوسرے گروہ کی کیا مثال بیان کی گئی ہے۔ منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا او کصیب من السماء، او کصیب من السماء، مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو۔ یہ بارش کون سی بارش ہے؟ یعنی قرآن مجید کی مثال ہے یہ کہ قرآن مجید یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دینی احکامات دیے ہیں وہ مراد ہیں یہاں پر بارش سے۔ تو او کصیب من السماء، مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو۔ یہ کیسی بارش ہے؟ اس کے اندر ہے کیا اس بارش میں؟ فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرے ہیں اور ورعد وبرق، اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دینی احکامات میں کبھی جو ہے وہ مشکلات بھی ہوتی ہیں اور کبھی آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو منافقوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مشکل احکامات سنتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسی بارش دیکھ کر منافقین کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، جعلہ کا مطلب بنانا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر کیا مطلب ہے اس کا؟ یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، کیا چیز ڈال لیتے ہیں؟ اصابعہم اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کہاں ڈالتے ہیں؟ فی آذانہم اپنے کانوں میں، کہاں ڈالتے ہیں؟ فی آذانہم اپنے کانوں میں۔ کیا اس طرح اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ یعنی ان کی کوشش کیا ہے کہ جب دین احکام مشکل لگتے ہیں تو اس کو سننا ہی نہیں چاہتے، جب سننا نہیں چاہتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ واللہ من الصواعق حذر الموت، تو سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی ہیں تو وہ کیوں ڈالی ہیں؟ وہ ڈرتے تھے، من الصواعق حذر الموت، کس وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے؟ یہ کڑک سے جو ٹھنڈر ہوتی ہے اس کے ڈر سے، حذر الموت موت کے خوف سے، وہ سمجھتے تھے کہ انہیں موت آ جائے گی، یہ دینی احکامات جو مشکل ہیں اس پر اگر ہم نے عمل کیا تو ہم مر جائیں گے۔ تو من الصواعق حذر الموت، تو بارش کی ٹھنڈر سے، موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ PDF میں ممکن ہے کہ واللہ کی جگہ پہ بے شک لکھا ہو، اس کو آپ لوگ کریکٹ کر لیجیے گا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی انگلیاں ڈالنے سے، دین کی باتیں نہ سننے سے انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 20، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے،
یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطفو کہ اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھوں کی بصارت۔ قریب ہے کہ بجلی کیا کرتی؟ یخطفو ابصارہم، کیا کرتی؟ ان کی آنکھوں کی روشنی لے جاتی۔ جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یعنی جب بجلی چمکتی ہے، ان پر روشنی ڈالتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مشوا فیہ، وہ اس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ جب دین کے احکامات آسان لگتے ہیں تو وہ اس کو عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ دین کے احکامات جب مشکل لگتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو کیا کرتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، یعنی ان کی اس حرکت کی وجہ سے کہ جب چاہتے ہیں چل پڑتے ہیں، جب مشکل لگتا ہے تو رک جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو کیا کرتا؟ ان کے سننے کی صلاحیت کو، ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو لے جاتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو لَذَهَبَ، لے جاتا، کیا لے جاتا؟ بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کی سننے کی صلاحیت، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے دیکھنے کی صلاحیت، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں تک تھا ہمارا سبق، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔